إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا شروعاتی دور گزر رہا تھا. اسی اثناء دشمنان اسلام نے اسلام کو پوری طرح سے ختم کرنے کی پوری پلاننگ کی کوشش کی اور میدان میں اتر بھی آئے. مدینے کے اندر کچھ یہودی رہا کرتے تھے، لیکن ان کی اپنی غداری کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے کی وجہ سے ان کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا. بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کو جب نکالا گیا تو یہ خیبر کے علاقے میں جا کر بس گئے. یہودی ایک بدلے باز قوم ہے. یہ ایک ایسی قوم ہے جو انتہائی زیادہ اڑیل اور ضدی قوم ہے. ان لوگوں نے ٹھان لیا کہ جب تک مدینے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دیں، جب تک محمد اور اس کے ساتھیوں کو زمین میں نہ ملا دیں، دنیا سے جب تک انہیں نہ مٹا دیں، ہم سکون اور چین سے نہیں بیٹھ سکتے. خیبر میں یہ لوگ جا کے بسے اور اس کے بعد ان کا 20 یا 21 آدمیوں پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن مکہ پہنچتا ہے. مکہ کے لوگ ابھی مدینے والوں سے 2 جنگ لڑ چکے تھے. ایک کا نام بدر، دوسرا کا نام جنگ احد. ایک میں ان کو شکست فاش ہوئی تھی
اور دوسری میں برابر برابر کی تقریباً لڑائی ہوئی، اخیر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی۔ یعنی کہ مسلمانوں سے وہ لوگ خوب زیادہ جلے ہوئے تھے، خوب زیادہ وہ موقع کے انتظار میں تھے۔ یہودیوں کا وفد پہنچتا ہے اور ان سے طے پاتا ہے کہ اے مکہ کے لوگوں، آپ مدینے پہ حملہ کرنے میں ہماری مدد کرو، ہم لوگ بھی ستائے ہوئے ہیں ان کے، ہم بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا مکہ کے کفار نے، قریش اور کنانہ کے کفار نے حامی بھر لی اور تقریباً 4000 فوج صرف مکہ سے تیار ہوئی۔ ادھر مکہ کے آس پاس مدینہ کے دوسرے جو پڑوسی قبیلے تھے سب کے سب کفار و مشرک تھے، اس میں یہود تھے، مشرکین تھے، سب شامل تھے۔ غطفان اور بنو اسد تقریباً یہ لوگ ملا کر 6000 فوج، ادھر 4000 اور ادھر 6000 کی، کل ملا کر 10,000 کی کفار کی فوج تیار ہوئی۔ یہ اس وقت کی یعنی کہ سن 5 ہجری کے یہ پس منظر میں بات عرض کی جا رہی ہے، اس وقت کی سب سے بڑی فوج تھی جس کی تعداد 10,000 تھی۔ اور ایک ایسے شہر، ایک ایسی بستی کو مٹانے کے لیے لوگ آئے جس بستی کی پوری تعداد 3000 ہے، یعنی مدینے کی آبادی اس وقت 3000 تھی اور 10,000 کا فوج ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ ایجنسی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمارے پاس تعداد کم ہے، ہتھیار نام کی چیز بہت تھوڑی چیز ہے، کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ مشورے پہ مشورے ہونے لگے، میٹنگز ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بات رکھتے ہیں، کیسے ہم اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے؟ اور یہ اسلام کا پہلا شہر تھا، اسلام کی پہلی سٹی تھی جہاں پر پورا اسلامی کنٹرول ہوتا تھا، سارے کے سارے مسلمان وہاں پر بستے تھے۔ اگر یہ بستی مٹا دی جاتی جڑ سے تو اسلام کا تقریباً خاتمہ ہی ہو جاتا۔ صحابہ کرام سب پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، 10,000 فوج سے ہم کیسے نمٹیں گے؟ انہی میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں فارس میں جنگ لڑنے کا اور خود کے ڈیفنس کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ یہ کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو اپنے شہر کے سامنے خندق کھود دیا کرتے ہیں، گڑھا کھود دیا کرتے ہیں تاکہ ان کے گھڑ سوار اور ان کے سہ سوار ہماری طرف نہ آنے پائے، اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ خندق مدینے کی طرف میں کھود دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کی کارروائی تیار کی اور خود اللہ کے نبی فاوڑا لے کر میدان میں اتر گئے۔ یہ ٹھنڈی کا وقت تھا، انتہائی سرد ہوائیں چلتی تھیں اور مدینے کی ٹھنڈی اور گرمی دونوں ہی خطرناک ہوتی ہے۔ مدینے کی ٹھنڈی میں کھلی فضا میں اگر آپ ہوں تو شاید برداشت نہ کر پائیں، ایسے ہی مدینے کی گرمی کو بھی آپ برداشت نہ کر پائیں، دونوں چیزیں بڑی سخت ہوا کرتی ہیں۔ اور اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ تقریباً 1000 نوجوان صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر مدینے کی حفاظت کے لیے گڑھا کھودنے میں، خندق کھودنے میں لگ جاتے ہیں۔ خندق کھودنے کے وقت کئی ایک نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پھاوڑا مارتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ایسے وقت میں جب مسلمان تعداد میں کم ہیں، جب مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک ایسی طاقت و پاور موجود ہے جو دنیا میں اس وقت کسی کے پاس نہیں تھی، اور وہ تھا اللہ رب العالمین سے براہ راست رابطہ، وحی کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، ایک رسول کا ہونا ان کے لیے انتہائی زیادہ بڑی طاقت کا باعث تھی۔ حوصلے مضبوط تھے، ان کے اندر کے جذبات بالکل مضبوط تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پھاوڑا مارتے ہیں، پتھر سے چنگاری نکلتی ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے، وحی کی زبان سے نکلتا ہے، اعطیت مفاتح الشام، اے مسلمانوں خوشخبری سن لو، شام کی کنجیاں ہمیں دے دی گئی ہیں، واعطیت فارس، مجھے فارس کے خزانے دے دیے گئے، واعطیت مفاتح الیمن، یمن کی کنجیاں بھی خزانوں کی مجھے سونپ دی گئی ہیں۔ یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اور آپ فاوڑے سے خود خندق کھود رہے تھے، صحابہ کرام کھود رہے تھے، لیکن محنت زیادہ بڑھ گئی مسلمانوں کی، کھانے کی چیزیں ویسے بھی نہ تھیں، کھانے کے لیے کہیں کچھ چیز نظر آتی صحابہ دوڑ پڑتے تھے، کیونکہ سب کے سب لوگ بھوکے تھے اور سبوں کے پیٹ پر ایک ایک پتھر کم از کم بدے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہ ہم گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارہا لگاتار ہم پھاوڑے پہ پھاوڑے چلائے جا رہے ہیں، زمین بھی نرم نہیں ہے، زمین بھی پتھریلی ہے، سنگلاخ زمین ہے، یا رسول اللہ کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے، کسی کے پاس
لحاظ سے کچھ میسر ہو جائے تو پیٹ کی بھوک کو بھی بجھا لیا جائے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنے پیٹ پر موجود کپڑے کو اٹھایا، دکھایا، اے نبی محترم رحمت للعالمین دیکھیے پیٹ پر ہم نے پتھر باندھ رکھے ہیں، یہ صرف میرا حال نہیں یہ باقی صحابہ کا بھی حال ہے۔ رسول اکرم نے اپنے ساتھیوں کے چہرے پر اپنی نظر دوڑائی، مایوس چہرے دیکھے، چہروں پر بھوک کی تڑپ دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، کہا میرے جانثاروں میں تم سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہوں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بدے ہوئے ہیں۔ یہ بھوک کا عالم تھا، سردی کا وقت تھا، محنت زیادہ تھی، دشمن قریب تھے، 10,000 کی تعداد تھی، اتنی پرکشش حالات میں، اتنے خطرناک حالات میں مسلمانوں کے ایمان میں اور بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن منافقین وہیں پر الگ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہی ہے سورۃ الاحزاب، یہ سورت کا نام اسی جنگ کی وجہ سے رکھا گیا، سورۃ الاحزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کئی فوجیں، کئی گروہ، کئی ٹیمز، کئی پارٹیاں اور کئی ڈیلیگیشن، ان سب کو ملا کر احزاب کہا جاتا ہے۔ اس کو اس لیے احزاب کہا گیا کیونکہ بہت سارے لوگ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے آئے تھے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے اوپر موت کو منڈلاتے ہوئے دیکھا، مدینے کی اینٹ کو ہلتے ہوئے دیکھا، سامنے 10,000 کی لشکر دیکھی کہ اس میں الگ الگ قسم کے لڑاکے موجود ہیں، الگ الگ خاندان کے جانباز موجود ہیں، الگ الگ سواریاں ہیں، عجیب و غریب قسم کے تیر انداز موجود ہیں۔ اب ایسا لگتا تھا کہ انسانی طاقت جواب دے جائے گی، مسلمانوں کا ایمان یا تو سلامت رہے گا یا تو ایمان ہی بک جائے گا یا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین اس وقت کے ان صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ صحابہ نے کہا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہمارے لیے وعدہ کیا گیا، جو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا، یہ اسی وعدے کی نشانی ظاہر ہونے لگی ہے، اور اللہ بھی سچ بولنے والا، اللہ کا پیغمبر بھی سچ بولنے والا۔ 10,000 کا لشکر اگر ہماری ماں بہن کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنے آیا، ہمیں جڑ سے مٹانے کے لیے آیا، تو اس سے ہمارے ایمان کمزور نہ ہوں گے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ مسلمانوں نے جب ایک سیلاب کی طرح امڑتا ہوا فوج دیکھی اور لشکر کو دیکھا، دشمنوں کو دیکھا، ایمان کمزور نہ ہوا، بولے اس سے ہمارا ایمان اور بڑھ گیا۔ کہ رسول نے پہلے بتایا تھا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ قرآن نے پہلے بتا دیا تھا کہ تاریخ مسلمانوں کی، تاریخ اہل حق کی، جب بھی ان کو مارا گیا، ستایا گیا، ان کی کوئی غلطی نہ سوائے اس کے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ قرآن نے پہلے بتایا کہ تم اس کے لیے تیار رہو، اور ہر دور میں اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 117 میں فرمایا ہے، 217 کے اندر وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے مسلمانوں، یہ دنیا کے کفار تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ تم اپنا دین دھرم چھوڑ کر انہی کی طرح کافر و مرتد نہ ہو جاؤ۔ یعنی کہ مسلمانوں، یہ جنگ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک کہ تمہارا ایمان سلامت ہے۔ جب تم ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں تمہاری حالت پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے دیکھا ایمان مضبوط ہو گیا۔ ادھر منافقین کی جو جماعت تھی، تقریباً 70 منافق ایسے تھے جو اندر سے مسلمانوں کے بہت زیادہ دشمن تھے، ان کی زبان سے ان کی دل کی بات نکلنے لگی۔ قرآن میں سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ وہ منافقین کہتے ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافق اور دل کے مریض لوگ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اے بھائیوں سنو، آج ہم نے محمد کی بات مانی، ہم نے اسلام کی، قرآن کی بات مانی، ہم دھوکے میں پڑ گئے۔ دیکھو دشمن کی اتنی بڑی فوج ہم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، ہم سب کے سب مار دیے جائیں گے۔ محمد جو وعدہ کیا کرتا تھا کہ اللہ ہر موقع پہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، یہ ایک دھوکہ تھا۔ محمد نے دھوکہ دیا، محمد کے رب نے، اللہ نے دھوکہ دیا ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ یہ منافقین کی زبان سے باتیں نکل گئی۔ کچھ ایسے بھی کمزور لوگ تھے، کہنے لگے اذ قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ اے مدینے کے لوگوں، تمہارے بس کا نہیں کہ تم مقابلہ کر سکو، تمہاری حیثیت اتنی نہیں کہ تم مقابلہ کر سکو، تم چھوڑ دو اپنے نبی کا ساتھ، چھوڑ دو ابو بکر عمر عثمان و علی کا ساتھ، چھوڑ دو انصار مہاجرین کا ساتھ، فارجعوا، تم اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ، تم اپنی اپنی کوٹھیوں میں آرام سے رہو۔ کچھ منافقین نے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
सामने 10,000 की फौज, मदीने की औरतें डरी हुई, मदीने के बच्चे डरे हुए, नौजवान डरे हुए, सहाबा के ऊपर खौफ का आलम तारी है, लेकिन अल्लाह के नबी की लीडरी को सलाम पेश कीजिए, अल्लाह के नबी के दिल पे जर्रा बराबर किसी तरह का कोई गम नहीं, जर्रा बराबर आपको किसी चीज का एहसास नहीं, आप रहनुमाई किए जा रहे, वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का था, नबी आपकी हिफाजत होगी। कुछ लोग आए बहाने करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर हमारे खुले पड़े हैं, घरों में ताले नहीं हैं, घरों में मजबूत दीवारें नहीं हैं, घर की औरतें बेसहारा गैर महफूज हैं, बच्चे गैर महफूज हैं, उनकी हिफाजत हमें करनी है, लिहाजा हमें घर जाने की इजाजत दे दो, यहाँ खंदक हम नहीं खोद सकते, यहाँ खंदक पर हम तीरंदाज बनकर नहीं खड़े हो सकते, हमें घर जाने की इजाजत दो। ये सब मुनाफिकीन थे। कुरान में अल्लाह ताला ने उनकी इस मक्कारी और अय्यारी को जिक्र किया है। वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरा वमा हिय बिऔरा इन युरीदूना इल्ला फ़िरारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुछ लोग मेरे नबी के सामने आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, घर हमारे गैर महफूज, घर हमारे खुले पड़े हैं, जबकि उनके घर गैर महफूज ना थे, सारा का सारा मदीना नरगे में फंसा हुआ था, सिर्फ उनके ऊपर मुसीबत ना आई थी। फरमाया अल्लाह ने, इन युरीदूना इल्ला फ़िरारा, ऐ नबी आप दिलों की बात तो ना जानते, लेकिन आसमानों पे जो रब मौजूद है वो सब कुछ देख रहा है, वो लोगों की धड़कनों को भी समझ रहा है, वो लोगों की दिलों की बात को भी जानता है। अल्लाह ने फरमाया इनकी मंशा सिर्फ भागने की है, अगर इनको हमले में पकड़ लिया जाए और काफिर कह दें कि तुम कुफ्र का कलिमा पढ़ लो, तो ये पढ़ने में भी देर न लगाएंगे, ईमान ही इनका सही नहीं का, सिर्फ भागने की नीयत और कुछ नहीं, ये बहाना है कि घर हमारे खाली हैं। जाने दिया मेरे रसूल ने, क्योंकि अल्लाह की मदद पे भरोसा आपको था। आप मंजर देखिए, वो लोग आए मदीने के सामने, मुहासरा करके घेर के पूरे मदीना को बैठ गए। मदीने में जो लोग गए हैं जानते हैं, मदीने में क़िबला जुनूब की तरफ है, साउथ की तरफ है। साउथ की तरफ यहूदियों का एक कबीला था जो मदीने में रहता था, बनो कुरैज़ा नाम का, जिनसे मुसलमानों की मुसालहत थी, मुसलमानों की सुलह हो चुकी थी, डील थी कि तुम हमारी मदद करना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उन लोगों ने वादा भी किया था, एक शहर में रहते थे, मुसालहत थी, वादे के मुताबिक उनके ऊपर फर्ज था कि इस मुसीबत की घड़ी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे। साउथ में यह कबीला आबाद था, मक्के के 4000 मुशरिकीन वहां पर आकर मौजूद थे और 6000 अलग से, यानी एक तरफ से 10,000 की फौज है और पीछे से यहूदियों का यह बनु कुरैज़ा कबीला था और मुसलमान बीच में है। अब यहूदियों की मक्कारी बनु कुरैज़ा की यहां भी सामने आती है। इन लोगों ने देखा कि 10,000 का मुकाबला तो मोहम्मद नहीं कर सकता, पक्का ये मारा जाएगा, लिहाजा हम भी पीछे से लाओ हमला ही कर देते हैं, हम भी इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। अपनी पुरानी बुग़्ज़, अपनी पुरानी दुश्मनी इनकी निकल कर सामने आने लगी। इस वक्त का मंजर बयान किया सीरत निगारों ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली, इधर सामने खंदक खोदी जा रही है, अल्लाह के नबी ने हजरत अली को और दूसरे जाबाज तीर चलाने वाले सहाबा को खड़ा किया हुआ कि देखना कोई खंदक पार करके आए तो तीर से उसे मारना, आने मत देना अंदर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडरिंग कर रहे हैं। आपको आकर किसी सहाबी ने खबर दी, या रसूल अल्लाह मामला गड़बड़ हो रहा है। कहा क्या हुआ? कहा अंदर जो एक किला था जिसमें मुसलमानों की औरतों को हमने छुपा के रखा, बच्चों को छुपा के रखा था, उस किले के ऊपर यहूदी लोग हमला करना चाहते हैं। वो जिनसे हमारी मुसालहत थी, बनु कुरैज़ा के लोग गद्दारी कर गए और वो हमले के बारे में सोच रहे हैं, कब हमला करने कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिपोर्ट सही है ना? बोले हाँ अल्लाह के नबी, पक्की खबर है, इनके अंदर की ये चालबाजियां बता रही हैं कि ये लोग मौके की तलाश में हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये खबर सुनते हैं कि सामने ये हालत है, मुशरिकीन 10,000 की हालत में मौजूद हैं, सब तैयार हैं, हथियार से लैस से गुस्से से भरे हुए हैं, अगर मदीने में दाखिले का मौका मिल जाए तो एक एक इंसान को, एक एक मुसलमान को चबा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इधर अंदर के मुनाफिकीन मक्कारी कर रहे हैं, बहाने कर रहे हैं, उधर अल्लाह के नबी अंदर से भी परेशान, बाहर के दुश्मन से भी परेशान, इधर जिससे मुसालहत हुई थी उसने भी गद्दारी कर दी। प्यारे पैगंबर जमीन पर लेट जाते हैं, आपके ऊपर जो चादर होती है, चादर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आप चादर ओढ़ के जमीन पर लेटे हुए हैं। सहाबे किराम घबरा गए, क्या माजरा है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरेंडर कर जाएंगे? क्या आज इस्लाम हार जाएगा? क्या आज मुसलमान आज घुटने टेक देंगे? थोड़ी देर के बाद प्यारे पैगंबर अपनी चादर उठाते हैं और खड़े होते हैं, कहते हैं मुसलमानों तैयार हो जाओ, अल्लाह की मदद जरूर आएगी और हम जरूर कामयाब होंगे। प्यारे पैगंबर ने कुछ साथियों को भेजा, कहा जाओ यहूदियों की खबर लो। उधर गए सहाबे किराम और उन लोगों को खबर ली। उनको जब मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बारे में पता चल गया, वो डर गए, क्योंकि जानते थे कि गद्दारी का बदला मोहम्मद
بہت خطرناک دیتا ہے، اس کی سزا اس کے دربار میں جان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی ڈر گئے اور اپنے قلعوں میں محفوظ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو قلعے سے باہر نہ نکلنے دینا جب تک ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ادھر یہ پوری کنڈیشن ایسی تھی کہ سارا مدینہ ڈرا ہوا ہے، بھوک سب کو لگی ہوئی ہے، کھانے کی چیزیں میسر نہیں، ڈر سب کے اوپر ہے، حاوی ہے، اور ادھر 10,000 کی فوج طاق میں لگا ہے، وہ خندق پار کرنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں، لوگ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، لوگ پیدل آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضرت علی جیسے جانباز اور ان کی سرداری میں موجود دیگر صحابہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، کسی کو اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت علی کی بہادری اس وقت اتنی جانباز قسم کی تھی کہ حضرت علی نے بڑے بڑے بہادروں کو ایسی چھلانگ لگا لگا کر گھوڑے پہ سوار ہو کر اور ان کو تہ تیک کیا، کافروں کو واصل نار کیا کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، دیگر صحابہ کرام نے اپنی پوری کوشش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلوں کی اس وقت جو حالت تھی اس کو قرآن میں سورہ احزاب کے اندر بیان کیا ہے، جس کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 اور 10 میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کی اس رحمت کو یاد کرو کہ جب لشکروں نے آ کر تمہارے اوپر حملہ کر دیا، تم سب کے سب لوگ گھیر لیے گئے، اندر اور باہر کی ساری دشمنی تمہارے اوپر اڈیل دی گئی، ہر کوئی تمہارے زندگی کو چھیننا چاہ رہا ہے، تمہارے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے آسمان سے تمہارے لیے مدد بھیجی تھی، ہم نے اپنے فرشتوں کو تمہارے لیے اتارا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب مکہ سے چل کر بھی تمہارے دشمن آ گئے اور تمہارے آس پاس کے دشمن بھی اکٹھے ہو گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، مسلمانوں کی آنکھیں پھٹ گئی، مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، لوگوں کے کلیجے منہ کو آنے لگے، لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اب کیسے اپنی حفاظت کی جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ مسلمان اللہ رب العالمین سے بدگمان ہو جاتے، انہیں اللہ کے نبی کی باتوں پہ، قرآن پر شک ہو جاتا کہ کیا اللہ نے رسول نے جو وعدہ کیا وہ بھی سچا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہی وہ موقع تھا، یہی وہ گھڑی تھی جب مسلمانوں کو اللہ نے آزمایا، اللہ نے منافقوں کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ کروا دیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، مسلمان بری طرح سے ہلا دیے گئے، وہ بالکل پریشان کر دیے گئے، سخت آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے۔ قرآن نے جس کو زلزالاً شدیدہ کا، زبردست کا زلزلہ جسے کہا ہو، دل دہل جائے، ایسی حالت مدینے کی بن گئی تھی۔ ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین طرف سے دشمنوں کو دیکھتے، اندر کے منافقین، باہر سے وہ 10,000 اور پیچھے سے غدار یہود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ایک اجتہاد اس وقت کرتے ہیں اور اپنے اس مشورے کو حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ مدینے کے دو بڑے سردار تھے، ایک اوس کے سردار تھے، ایک خزرج کے سردار تھے۔ آپ نے سعدین کو بلایا اور کہا میرے جانثار صحابہ، اے سعد ابن معاذ اور سعد بن عبادہ، میرے دماغ میں ایک مشورہ آیا ہے، ایک ترکیب آئی ہے، کیوں نہ ایسا کر لیا جائے جس سے ہمارے قوم کی بہو بیٹیوں کی، بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو جائے۔ کہا اللہ کے نبی فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے میں جو بھی پیداوار ہوتی ہے 1/3 بنو غطفان کو ہم دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں اور ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں سے 6,000 کی فوج لے کر چلے جائیں، کم ہو جائے گی، 4,000 مکے کے بچیں گے تو ان سے ہم مقابلہ کر لیں گے، ان سے ہم میدان میں اتر جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا ذاتی مشورہ تھا، لیکن قربان جائیے انصاری صحابہ کی اس دلیری پر، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو آمنا وصدقنا، اگر یہ آپ کا آرڈر ہے تو پھر جان قربان کرنے کو ہم اور ہمارے پیچھے کی پوری ہماری رعایا تیار ہے، اور اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو یا رسول اللہ اس مشورے کے اوپر میرا ایک اعتراض ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم زمانے جاہلیت میں تھے تو ہمارا ان کے ساتھ کاروبار ہوتا تھا، ہماری ان کے ساتھ صلح و مسالت ہوتی تھی، وہ لوگ مدینے کی چیزوں کو کھانے کے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کی نیتیں خراب ہیں، وہ ہمارے شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری بہن بیٹیوں، ہماری خاندان کی عورتوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی واللہ لا نعطیہم الا السیف، اللہ کے نبی سادہ ان کا فیصلہ سن لیجئے، ہم سوائے اپنی تلوار کے انہیں کچھ بھی نہ دینے والے،
اے اللہ کے نبی اب آپ بتائیے یہ اللہ کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں یا آپ اپنی طرف سے ایک مشورہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما هو شيء اصنعه لما رايت العرب قد رمتكم عن عين وعن قوس واحد. اے میرے صحابہ یہ تو میری طرف سے ایک ذاتی مشورہ تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ سارا عرب سارے دشمن اکٹھے ہو کر ایک تیر میں شامل ہو کر بیک وقت آپ کے اوپر حملہ کرنے جا رہے تھے اور میں نے سوچا کہ میری وجہ سے انصاری صحابہ مدینے کے لوگ مشکل میں آ گئے لہٰذا میں یہ مصالحت و صلح کرنے کو تیار ہو گیا. پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تم مضبوط ہو تو کوئی بات نہیں ہے. صحابہ کرام انصاری صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فیصلہ پیش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید مضبوط کر دیا. اور نبی کبھی بھی ہلنے والا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جب اپنے دائیں بائیں کے لوگ مضبوط ہوتے ہیں تو پھر لیڈر کا بھی حوصلہ انتہائی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا پھر کاروائی شروع کی جائے. ایک صحابی عین وقت پہ کام آتے ہیں جن کا نام حضرت نعیم تھا. وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. نبی کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں یا رسول اللہ میں جو 10,000 کی فوج ہے اسی میں سے آیا ہوں. میں ابھی مسلمان ہوا ہوں. میرے اسلام کے بارے میں ان میں سے کوئی نہیں جانتا ہے. میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے. آپ کہا نعیم بس تم اتنا کرو کہ جنگ کو جنگ کے طریقے سے لڑنے میں ہماری مدد کرو. جاؤ وہ جو سب مل کے آئے ہیں ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بکھیر دو. ان کو آپس میں تفرقہ ڈالو تاکہ وہ میری دشمنی میں اکٹھے ہوئے جبکہ آپس میں بھی وہ لوگ دشمن ہیں تاکہ وہ کمزور ہو جائیں. حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کی چال کامیاب ہوتی ہے. وہاں بھی تفرقہ ہو جاتا ہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. دنیا کو سبق دیا جا رہا ہے اے دنیا کے لوگوں اے میری امت کے لوگوں جب بھی ایسی حالت آ جائے کہ تم گھیر لیے جاؤ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جانے لگے تو اس وقت بھی اپنے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کے دیکھنا. تمہارے ہاتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھنے چاہیے. جب کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس وقت مدد کرتا ہی ہے. دنیا کمزور ہو سکتی ہے اللہ کمزور نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اے اللہ تعالیٰ جس نے تو نے کتاب کو نازل فرمایا اے اللہ جلد حساب لینے والا تو ہے. یہ فوجیں ہم کو مٹانے پہ آئی ہیں ان سب کو تو مٹا دے ان سب سے تو حساب لے لے. اے اللہ ان کے قدموں کے نیچے تو زلزلہ برپا کر دے. ادھر مسلمان دعا کر رہے ہیں اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اے اللہ ہماری عزت و آبرو تیرے حوالے. اے اللہ ہمارے گھر کی عورتیں تیرے حوالے ہمارے بچے تیرے حوالے. اے اللہ گھروں کی حفاظت کر لے. اے اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت کر لے. اے اللہ ہماری عزت کی حفاظت کر لے. یہ ڈر ڈر کے جینا بھی کیا جینا. 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا. آپ اندازہ کریں اس وقت یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہم اس منظر کو آج دیکھ رہے ہیں. کیسے انسان اس ڈر کو محسوس کر سکتا ہے کہ دشمن آپ کے سرحانے موجود ہو آپ سے کئی گنا زیادہ طاقت میں ہے آپ سے کئی گنا زیادہ عدد میں ہے پھر بھی آپ کو مارنا چاہتا ہے ہر حال میں آپ کو مٹانا چاہتا ہے. وہ ڈر کیسا ڈر رہا ہوگا 1 مہینے تک کیسے مسلمانوں نے اسے جھیلا ہوگا کیسے برداشت کیا ہوگا جسے قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں پھٹ گئیں اور لوگوں کے کلیجے منہ کو آنے لگے. یہ سخت زلزلہ تھا جو مسلمانوں کے اوپر برپا کر دیا گیا. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں مسلمان اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت غیبی مدد کرتا ہے. بغیر لڑے بغیر جنگ کے مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ہم نے آسمان سے ان کے اوپر ایسی تیز تند آندھی بھیج دی. دشمنوں کی ہاڑیاں جل رہی تھیں ہاڑیوں میں کھانے پکائے جا رہے ہیں سب کچھ الٹ دیے گئے. جو تمبو لگا کر وہ لوگ بسیرا کیے ہوئے تھے سب میں آندھی آ گئے سب ٹوٹ پھوٹ گئے. جانور اپنی رسیاں توڑ کر بھاگنے لگے. فارسلنا علیہم ریحا اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک آندھی نے کام تمام کر دیا. وجنودا لم تروا اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھی نازل کر دیا. حضرت جبرائیل اتر آئے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے. 10,000 کی فوج پر ایسی تباہی آتی ہے ایسی آندھی آتی ہے اور فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایسا روب و دبدبا ڈال دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو مارنے کی نیت سے آیا تھا ابھی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور بھاگنے پہ مجبور تھا. کچھ دیر کے بعد سب کے سب میدان خالی کر گئے جانور بھاگ گئے ہتھیار لے کر سب کچھ بھاگنے پر مجبور ہوئے اور سارا کا سارا میدان خالی ہو گیا. مسلمانوں کی فتح ہوئی. پیارے پیغمبر کو جب جیت نصیب ہو گئی میسر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی ایک مثالی ڈیفنس کو جو کامیاب ہوا اس کو مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں الآن نغزوہم ولا یغزوننا ونحن نسیر الیہم. فرمایا آپ نے اے مسلمانوں خوشخبری سنو مجھے نبی بنے 18 سال گزر گئے اور خوب مارے گئے ہم لوگ لیکن آج سے اسلام کی تقدیر پلٹ گئی بدل گئی ہے. اب ہم سے کوئی لڑنے کی ہمت نہیں کرے گا
کیوں 10,000 سامنے سے آیا اور ہمارے گھر میں آیا, ہمارے ایک بچے کو بھی نہ مار سکا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے. اب کافروں کے دل ٹوٹ جائیں گے, وہ سمجھ جائیں گے ہماری طاقت کو کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طاقت موجود ہے. لہٰذا الآن نغزوہم, اب ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے, وہ ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کر سکیں گے. اور یہی نعرہ دے کر اللہ کے نبی مدینے کی طرف واپس ہوتے ہیں. ان غدار یہودیوں کے ساتھ حساب کتاب برابر ہوتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو باقی یہودیوں کے ساتھ کیا گیا, اور پھر ان کو بھی غداری کی سزا بھرپور انداز میں دی گئی. یہ مدینے کے اوپر ایک بڑی آفت آئی تھی جس آفت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے. اس غزوے اور اس جنگ کا نام غزوہ احزاب ہے, غزوہ خندق ہے. اس سے سبق یہ ملا ہے ہمیں اور آپ کو, درس ملا ہے کہ کتنی بھی مصیبت آ جائے مسلمانوں کبھی یہ نہ سوچنا اور کبھی یہ شک نہ کرنا کہ ہم مسلمان ہو کے غلطی کر رہے ہیں, ہم اسلام کو مان کر غلطی کر رہے ہیں. کبھی دماغ میں ایسا نہیں آنا چاہیے. مشکلوں کے بعد آسانیاں ضرور آئیں گی. وعدہ اللہ اس کے رسول کا پوری طرح سے سچا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات, جب تک ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے عقیدے اور اپنے اصول اور منہج کو صحیح نہیں کریں گے, آسمان سے مدد کبھی نہیں آئے گی. قرآن کا سیدھا سا پیغام ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین پر پوری طرح سے چل کے دکھاؤ, پھر اللہ تمہارے لیے اپنی ہر مدد کو اتارے گا. آپ ذرا سوچئے, فرشتوں سے بڑی فوج کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے آندھی کو بھی اتارا, فرشتوں کو بھی اتارا. ہر بڑی جنگ میں جہاں مسلمان پوری طرح سے مٹا دیے جانے کے خوف میں تھے, اللہ نے وہاں فرشتوں کو اتارا ہے اور مسلمانوں کی مدد کی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ کرام, جتنی جماعت صحابہ کی تھی, جتنے لوگ اس وقت تھے, کوئی ایسا تھا جو شرک میں ڈوبا ہوا ہو؟ ہرگز نہیں. کوئی ایسا تھا جو بدعت کی گمراہی میں ہو؟ کوئی ایسا تھا جس کے عقیدے غلط ہوں, جس کا منہج غلط ہو؟ نہیں, بالکل نہیں. جو منافق تھے وہ پہلے ہی الگ کر دیے گئے تاکہ اللہ کی مدد آ سکے. آج مسلمانوں کی آپ اکثریت کو دیکھیے, کسی کا عقیدہ صحیح نہیں, منہج صحیح نہیں, طور طریقہ صحیح نہیں, اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں, جذباتی باتیں ہیں. مدد اللہ کی زبانی دعووں سے نہیں آیا کرتی ہیں, ورنہ دعوے میں یہودی ہم سے آگے ہیں. وہ کہتے ہیں نحن احباء اللہ, ہم اللہ کے چہتے ہیں. دعوت ان کا ہم سے زیادہ ٹھوس ہے. دعووں سے اللہ کی مدد کبھی نہیں آتی ہے, پوسٹ کرنے سے مدد نہیں آتی ہے, واٹس ایپ اسٹیٹس لگانے سے کسی کا بھلا کبھی جلدی نہیں ہوتا ہے. کچھ کرنا ضروری ہے. مسلمان کرتے کیا ہیں؟ ہاں بس اللہ مدد کرے, دعا ایک آدھ جملے بس کہہ دیے جاتے ہیں, وہ بھی صرف سوشل میڈیا کے اوپر. ورنہ آج بھی اپنی مسجدیں خالی ہیں, ورنہ آج بھی اپنے ہاتھ زمین ہی پر ٹکے ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھ اللہ کے دربار میں نہیں اٹھ رہے ہیں, ہم اپنے عقیدوں کو نہیں درست کر رہے ہیں. ہمارے گلوں میں آج بھی تعویذیں ہیں, بازوؤں میں آج بھی تعویذیں ہیں, آج بھی ہم شعبدہ باز باباؤں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. جب تک شرک نہیں چھوڑیں گے خدائی مدد نہیں آ سکتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مدد چاہتے ہو تو شرک کو پہلے چھوڑ دو. اکثریت مسلمانوں کی اسی میں مبتلا ہے, اور یہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھنا ہوگا. تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ مسلمان کمزور تو تھے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے پاگل پنتی کی ہو, انہوں نے کوئی جذباتی کام کیا ہو. اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ دیکھیے. دشمن 10,000 کی تعداد میں, جذباتی بات یہ ہوتی کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو ورغلاتے اور ان کو جذباتی تقریر کر کے بھڑکاتے, اور اس کے بعد کہتے کود پڑو, تم تعداد میں کم ہو کوئی بات نہیں, اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن یہاں پر ایسا آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ ہمیشہ اسباب کو بھی اختیار کیا کرو, زمین پر حرکت کرو, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے خندق کھدوائی تھی. بغیر خندق کے بھی اللہ مدد کر سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ تم زمین پر جتنی محنت کر سکتے ہو, جتنی کوشش کر سکتے ہو, وہ پوری کوشش کرو, اور کبھی بھی بے وقوفی نہ کرنا. جب تم تعداد میں طاقت میں کم ہو, تم پہل نہ کرنا, تم مارے جاؤ گے. پوری کی پوری ایمانداری سے اور ہوش و حواس کو ٹھکانے پہ لگا کر تب دشمن کے لیے مقابلے میں اترنا, ورنہ اپنی حفاظت کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. خندق بھی کھدوائی ہے, اس کے بعد آپ مسلسل محنت کر رہے ہیں, میدان میں موجود ہیں. کسی 7 اور 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر اپنی بیویوں کو لے کر آپ نہیں موجود تھے, آپ اسی میدان میں تھے, اسی مدینے کی گلیوں میں تھے. جیسے باقی لوگ ڈرے ہوئے تھے, جیسے باقی لوگ سہمے ہوئے تھے, ویسے میرے رسول کا پورا پریوار تھا. آپ خود میدان میں اترے ہوئے تھے. بزدلوں کی طرح نہیں تھے, بے وقوفوں کی طرح نہیں تھے کہ اوروں کو آگ میں جھونک دو اور اس کے بعد اپنا 7 اسٹار کی ایسی بند کمروں میں موج کرو. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل نہیں ہے. اللہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف
آپ واپس پلٹ کے جائیے. اس وقت مسلمانوں کی زبان پہ دعائیں تھی, اللہ کے نبی کی زبان پہ دعائیں تھی, آج ہمیں اور آپ کو بھی انہی دعاؤں کا سہارا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے. اللہ الہ العالمین دنیا کے ہر خطے میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں, پریشان حال ہیں, ان کو مدد فرما. الہ العالمین ان کی اصلاح فرما. الہ العالمین انہیں اس قابل بنا جس قابلیت میں تیری مدد ان کے اوپر اترتی ہے. پروردگار عالم ہم مسلمانوں کی دعاؤں میں تاثیر فرما, ہمیں توفیق عنایت فرما, ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک سکیں. اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کی ہمیں توفیق دے. ہمارے بیوی بچوں اور ہمارے سارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. ہمارے عقائد اور منہج کی اصلاح فرما. الہ العالمین ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر قدم بڑھانے کی توفیق عنایت فرما. ہم جذباتیت سے تیری پناہ چاہتے ہیں. الہ العالمین ہر قسم کے جذباتی فیصلے سے تو ہمیں بچا جس میں ہمارا اور ہماری قوم کا نقصان ہو. پروردگار عالم ہماری حفاظت فرما. آمین.